سر آج ایک مشہور پی ایچ ڈی پروفیسر کے بارے میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ یروشلم کے ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں یوول نوح ہراری۔ ان کے 3 تصنیفات دنیا بھر میں کافی زیادہ حد تک مقبول ہوئی ہیں اور ان کی لاکھوں کاپیز بکی بھی ہیں، خاص طور پر ایشیا کے ریجن میں، اور مسلمان نوجوان اس کی طرف کافی زیادہ کشش کر رہا ہے اور کافی زیادہ ان کا رجحان ہے ان کتب کی طرف۔ تو آپ ان کتابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا اخلاقی اور علمی مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، کافی زیادہ علمی دنیا میں یوول نوح ہراری جس کا تعارف ہمارے دوست نے کیا، ان کی 3 تصانیف ہے، بہت زیادہ مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ ایک یہ ہے 21 لیسنز فار دی 21st سینچری، اور 2 کتابیں ان کی یہ ہیں، یہ بھی آپ دکھا دیں، ہومو ڈیوس اور سیپینز، یہ 3 ان کی کتابیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں کتابوں کی جن کی بہت زیادہ شہرت ہے، ان کا علمی مقام اور ان کا اخلاقی مقام کیا ہے؟ یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ کو علمی لحاظ سے کتنا سپورٹ کرتی ہیں اور اخلاقی لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ پہلے علمی طور پر ان کتابوں کا جائزہ لوں۔ ان میں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ میری نظر سے اس کے مختلف حصے گزرے ہیں۔ جو تیسری کتاب ہے یہ میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے، سیپینز کو میں نے مخصوص جگہوں سے کافی غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ جو 21 لیسنز فار دی 21st سینچری ہے، اس میں سے چند امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں میں ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں ان کتابوں کی علمی رد کروں گا کہ علمی لحاظ سے ان کا کیا مقام ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو خود اس کا مصنف ہے وہ سیپینز کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یعنی ان کا دعویٰ سیپینز کے حوالے سے کیا ہے، یہ سیپینز میں وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، وہ کس منطقی نتیجے پر پہنچا ہے۔ یہ اس بک سے انٹروڈکشن کے پیج سے میں ان کے 2 لائنیں پڑھتا ہوں جو ہمیں سیپینز کے بارے میں اس کا موقف بتائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ مائی فرسٹ بک سیپینز سرویڈ دی ہیومن پاسٹ ایگزامننگ ہاؤ این انسگنیفیکنٹ ایپ بیکیم دی رولر آف پلانٹ ارتھ۔ ان 2 لائنوں میں مصنف ہمیں خود یہ بتاتا ہے کہ جو سیپین بک ہے ان کی، اس میں انہوں نے ہیومن پاسٹ، انسان کی ماضی کے حوالے سے بات کی ہے، اس کی ایک سروے کی ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے بطور نتیجہ کہ کس طرح ایک معمولی اور کم درجے کا ایپ، یعنی چمپینزی، یعنی ایک بندر، وہ کس طرح اس ماضی کے طویل ارتقائی دورانیے میں زمین جیسے سیارے کا حکمران بنا۔ یعنی آج دنیا میں انسانوں کی حکمرانی ہے، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک بندر سے وہ کن ارتقائی مراحل سے گزر کر یہ موجودہ جدید انسانی شکل اختیار کر گیا ہے، ایوالو ہو گیا ہے۔ یہ اس کے جملے ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ کوئی جو ہے اس سلسلے میں کنفیوز نہ ہو کہ جو نتیجہ میں ان کی بک سے نکال رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مائی فرسٹ بک سیپینز سرویڈ دی ہیومن پاسٹ ایگزامننگ ہاؤ این انسگنیفیکنٹ ایپ بندر بیکیم دی رولر آف پلانٹ ارتھ۔ ان 2 لائنوں سے یعنی مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ماضی کا جو ہیومن ہے، جو انسان جن شکلوں سے ارتقائی مراحل سے گزر کر اب جدید شکل میں آیا ہے، یعنی ایوالو ہو گیا ہے، وہ اس کی ابتدائی شکل ایپ کی تھی، بندر کی شکل تھی۔ کافی ارتقائی زمانہ گزرنے کے بعد پھر اس پر مزید جب کافی ارتقائی زمانہ گزرا تو اس نے یہ جدید انسان کی شکل اختیار کی ہے۔ تو اس نقطے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ کتنا علمی ہے،
ہمارا اسٹوڈنٹ اس نقطے کو سمجھ لے کہ یہ علمی طور پر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے میں ہیلپ لوں گا ایک بہت امپورٹنٹ بک سے۔ میں چاہوں گا کہ اس بک کا جو ہے آپ ٹائٹل بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو دکھا دیں۔ یہ ایک بک ہے، بہت امپورٹنٹ بک ہے، اس کا نام ہے ڈارونز ڈاؤٹ، ڈارون کا شک، ڈارون کا شبہ۔ یہ بک اس حوالے سے ہم یوز کریں گے یووال نوح ہریری کے اس نتیجے کو غلط ثابت کرنے کے حوالے سے کہ انسان ایپ سے ایوالو ہو کر جدید شکل میں آیا ہے۔ اس بک کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ پوری بک ایسی ریسرچ پر مبنی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خود ڈارون کو اپنے نظریے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈاؤٹ تھا، بہت بڑا شک و شبہ تھا۔ وہ ڈاؤٹ اس زمانے میں اس کے فکر میں جو تھا، وہ ڈاؤٹ جا کر یعنی 1857 کی یہ بات ہے جب ڈارون نے اپنے نظریے پیش کیا ہے۔ اب جا کر اس کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، اب اس کے اس ڈاؤٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈاؤٹ کی کیا حیثیت ہے اور اس نظریے کی کیا حیثیت ہے، اور جس سے یووال نوح ہریری نے نتیجہ نکالا ہے اس کا کیا علمی مقام ہے۔ یہاں سے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ڈارون کو اپنے نظریے سے متعلق خود کیا ڈاؤٹ تھا۔ آپ اس کو غور سے سن لیں۔ This book addresses Darwin's most significant doubt and what has become of it. It examines an event during a remote period of geological history in which numerous animal forms appear to have arisen suddenly and without evolutionary precursors in the fossil record. A mysterious event commonly referred to as the Cambrian explosion. As he acknowledged, خود ڈارون کی بات ہو رہی ہے، as he acknowledged in the origin, Darwin viewed this event as a troubling anomaly, one that he hoped future fossil discoveries would eventually eliminate. اس پیراگراف میں ڈارون کے اپنے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ڈارون کو خود یہ بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ جو کیمبرین پیریڈ ہے، جو لاکھوں سال پہلے جو ہے وہ سپوز کیا جاتا ہے کہ ایک پیریڈ ایسا گزرا ہے جس میں اچانک جاندار جو ہے وہ کرۂ زمین پر جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ڈارون کو اس کیمبرین ایکسپلوژن سے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ بھائی اگر جاندار دوسرے جانداروں سے ایوالو ہوئے ہیں تو یہ کیمبرین پیریڈ میں جو جاندار موجود ہے یہ کن جانداروں سے ایوالو ہوئے، ان کے آباء و اجداد کون ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ مستقبل میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب ہمیں فاسل فیولز مل جائیں گے، فاسل ریکارڈز مل جائیں گے، تو اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی فاسل ریکارڈ سے ہمیں کیمبرین پیریڈ کے سے پہلے کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے فاسل مل جائیں گے۔ جب ان سے پہلے کے فاسل مل جائیں گے تو ہمارے لیے یہ اس نقطے کو واضح کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیمبرین پیریڈ کے جاندار کریٹ نہیں ہوئے ہیں، اسپیشل کریشن نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنے سے پہلے جانداروں سے ایوالو ہو گئے، ان میں ارتقاء ہوا ہے، یعنی نظریہ ارتقاء کی طرف بات لانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ نقطہ جو ہے کافی واضح ہے کہ آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا فاسل ریکارڈ بالکل دریافت نہیں ہوا ہے جو یہ بتائیں کہ کیمبرین پیریڈ سے پہلے کے جاندار کون سے تھے جن سے یہ ایوالو ہوئے ہیں۔ یعنی خود ڈارون اپنے ڈاؤٹ کے نتیجے میں جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایسے فاسل مل جائیں گے، وہ فاسل آج تک نہیں ملے، بلکہ جو فاسل مل گئے ہیں وہ فاسل یہ بتاتے ہیں کہ ایولوشن بالکل نہیں ہوئی ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے کی جو مچھلیاں جن کے فاسل آج ملے ہیں وہ بالکل اسی جیسے ہیں جیسے آج ہمارے پاس مچھلیاں حقیقت میں موجود ہیں، ان کے فاسل بالکل میچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ڈریگنگ فلائز جو ان کے فاسل ریکارڈ آج ملے ہیں وہ لاکھوں سال پہلے کے جو فاسل ریکارڈ ہے
آج کے جو ڈریگن فلائز ہے وہ بالکل میچ کرتی ہیں. تو ایوولوشن کہاں پہ ہوا ہے, چینج کہاں پہ آئے. اور اسی طرح جو ہے یہ جو نقطہ جس پر سیپینز پوری بک کھڑی ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے, جاندار جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایوالو ہوئے ہیں, یعنی اسپیشل کریشن نہیں ہوئی ہے. تو یہ نقطہ جو ہے ان دلائل کی روشنی میں بالکل غیر علمی ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کو, ڈاروین کے نظریے کو 20ویں صدی میں تو کافی پذیرائی حاصل ہوئی, اور خصوصاً جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں, جو منکرین خدا اور منکرین مذہب ہیں, انہوں نے اس کو استعمال کرنا چاہا کہ وہ کسی طریقے سے خدا کے وجود کا انکار سائنسی بنیاد پر کر لے. لیکن ڈاروین کے اس نظریے کے بعد کی تحقیقات نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ نقطہ غلط ہے, بلکہ ایوولوشن صرف اس لیول تک ہوئی ہے کہ جس میں ایک سپیشیز کے اندر رہتے ہوئے تبدیلیاں آتی ہے, یعنی سپیشیز کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, نوع انواع کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, جیسا کہ اس نظریے کی اہم خاصیت ہے. تو اس نقطے کو, یہ جو نقطہ ہے, اس کو مزید پوری ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہے اور یووال نوح ہراری کے اس غلط منطقی نتیجے سے اگر کمپیئر کرنا چاہے اور اس کی علمی حیثیت کو دیکھنا چاہے, تو یہ بک جو ہے, اس بک کو ٹوٹل 101 پیج ہے, 101 پیجز ہے. یہ پورے ڈاروین کے ڈاؤٹ پر لکھی گئی ہے, جو اس مصنف کے جس کی 3 تصانیف ہمارے سامنے ہیں, اس کی علمی رد کے لیے بہت کافی ہیں, اور اس کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ PDF میں بھی موجود ہے, آپ یہاں گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 101 پیجز کی ہے, اور اس میں کئی سارے ریسرچرز کی تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے, ایوولوشن تھیوری ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اس کے اگینسٹ گئی ہے. اب جو ہے دوسرا جو نقطہ ہے, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو مصنف اس سے ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایوولوشن ہوئی ہے تو پھر اس میں کسی کریٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی کریشن کا انکار, خالق کا انکار, اس کا دوسرا منطقی رزلٹ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خالق کا انکار یہ کس قدر علمی ہے, کہ دیر از نو گاڈ, ایگزسٹنس آف گاڈ کو جو یہ چیلنج کر رہا ہے اپنے دلائل کی روشنی میں, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو سوال میں یہ بات جو ہے آپ تک پہنچی کہ یووال نوح ہراری جو ہے یہ ہسٹری میں PhD کر چکے ہیں, یعنی یہ PhD ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہے. تو ان کا رد کرنے کے لیے ہمیں PhD لیول ہی کے حوالوں کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ کو اس نقطے کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کتاب دکھا رہا ہوں, اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو ایک PhD ڈاکٹر نے نہیں, 10 نے نہیں, 20 نے نہیں, 30 نے نہیں, 33 PhD اسکالرز کی ریسرچ پر یہ کتاب مبنی ہے. یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا نام بھی آپ اچھی طرح سے ان کو دکھا دیں, دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. یہ وہ بک ہے جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کرے گی. یہ بک ہم نے آن لائن امریکہ سے منگائی ہے. یہ بک 46 امریکی سائنسدانوں کی تحقیق پر مشتمل ہے, جس میں سے 33 وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے PhD کی ہے. اور اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر علم سے متعلق ان کی میجر برانچز اور ان کے سب برانچز کے اندر انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور زندگی بھر کا جو ہے ریسرچ اس کے اندر انہوں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ دی ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں. یہاں پہ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ انکار خدا کے حوالے سے اور انکار مذہب کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر کتابیں مل جاتی ہے, لیکن ایسی کتابیں جو علمی طور پر وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہے, ایسی کتابیں جو ہیں وہ
میڈیا کی وجہ سے اور دیگر جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ کتابیں منظر عام پر نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو ان کو منظر عام سے بہت جلدی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ بک جو ہے یہ بک جو ہے اس کا کوئی PDF آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس کا PDF تک اویلیبل نہیں ہے، اور اس